اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا بہت بڑا انکشاف، سیریا میں ہماری حکومت ہے یہ کہا۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کو لے کر بہت سارے خدشات بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر اسرائیل مدنیات کو جو امداد ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کی کس طریقے سے حمایت کر رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر پہلے لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ امداد کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، مگر اس سے پہلے بنجامن نتنیاہو کا امریکہ کا دورہ بھی رہا۔ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی تقریباً 2 یا 3 بار ملاقاتیں ہوئیں اور ایک جنگ بندی کی طرف رخ کیا۔ اسرائیل نے تقریباً 20 ماہ گزر جانے کے بعد غازہ میں اپنی فسطائیت، بربریت اور جو اقوام متحدہ کے ICC کہتا ہے ایک طریقے سے جینوسائیڈ اسرائیل کنڈکٹ کر رہا تھا، اور جو بھی اس کے بعد اطلاعات آئی ہیں، وضاحتیں آئی ہیں اسرائیل کے اپنے اندر سے، ان لوگوں نے جنہوں نے لڑا جا کے غازہ میں، وہ سب ایک ہی رخ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے غازہ کے اندر اکتوبر 8، 2023 کے بعد سے ایک طریقے سے خاتمے کا انتظام کیا، اور اب یہ الفاظ میرے خیال سے کور نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ موسٹ آفنلی اس طریقے سے ہوتا ہے یہ کہ جو آپ کو آپ کی تنخواہ دے رہا ہے یا جو آپ کو آپ کے پیسے دے رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ ترکی کے اندر کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ امریکہ یا کینیڈا کے اندر کوئی ادارہ ہو، ایک خدشہ یہ رہتا ہے کہ آپ پر وہ ادارہ حاوی ہے جو آپ کو پیسے دے رہا ہے، یا آپ اس کے قرض دار ہیں، اس ادارے کے یا اس تنظیم کے یا اس ارادے کے، کیونکہ آخرکار تنظیم یا ادارہ ایک ارادے پہ مبنی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اداروں کی بات کریں اور ارادوں کی بات کریں تو فار ایگزامپل ترکی میں TRT ورلڈ، جس سے میری شمولیت تھی بہت عرصہ، وہ ایردوان کے خیالات کے اوپر مبنی تھا۔ The world is bigger than 5، دنیا بیشتر بیکتر، دنیا 5 سے بڑی ہے۔ جیسے اقوام متحدہ کے اندر 5 مقامی قوتیں موجود ہیں، پرماننٹ ممبرز موجود ہیں، تو اس کے بعد ایردوان کا یہ جو کہنا تھا کہ دنیا بیشتر بیکتر، بیش یعنی 5 تان بیکتر، 5 سے بڑی ہے، اس کا یہ مقصد تھا کہ تم صرف بڑے نہیں ہو، ہم بھی بڑے ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ ترکی کے اندر بھی ایسے قوتیں تھیں، ایسی طاقتیں تھیں جو دنیا کو 5 کے اندر ہی مبنی رکھنا چاہتی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور اسرائیل اور ہندوستان کو اور برازیل اور ساؤتھ افریقہ کو بھی تھوڑے، یعنی وہ کہتے ہیں چیتڑے دینا چاہتی تھی۔ یہ سب چیزیں ختم ہوئیں یوکرین 2022 فروری 24 کے بعد، جب رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا اور جو مغربی قوتیں تھیں انہیں ایک طریقے سے شکست بھی دی، مگر اس جھمیلے میں وہ رشیا یعنی اور پوتن الجھ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر غازہ ہم نے دیکھا اکتوبر 2023 کے اندر، اور اس میں کس طریقے سے اسرائیل
نے اپنی جو حرکتیں تھی اب سے اپنی اصلیت واضح کی. حماس نے بھی بہت کچھ کیا, ایران نے بھی بہت کچھ کیا, حزب اللہ نے بھی بہت کچھ کیا, لیکن اب ہم ایک ایسے موڑ پہ رکے ہیں جہاں پہ حزب اللہ ہے, ایران زیادہ تر خد ہو چکا ہے اسرائیل کی طاقت ایئر پاور کے جواب میں, پاکستان ایک زائو پروجیکٹ کے تحت چل رہا ہے, تو پورا دار و مدار پورا سلسلہ چل رہا تھا ایک فلکس میں موجود ہے, اور اس فلکس کے بعد اب کیا انجام ہوگا, کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی, اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ کے رک چکا ہے. کچھ اہم خبریں. اسرائیل امداد کو, اور یہ حقائق ہیں, اقوام متحدہ ایکچولی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل امداد کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. جس کو امداد دی جا رہی ہے, جو وہ امداد لے کے زندہ نکل رہا ہے ان پتلی گلیوں سے, اس کے پیچھے بھی ایک اسرائیلی مہم ہے اقوام متحدہ کے تحت. اس کے باوجود امریکہ بالکل ہی بیچارہ اور مجبور نظر آ رہا ہے اس پوری کشمکش میں. اب ایک اور امریکی باشندہ مقبوضہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر سیٹلر, اسرائیلی یہودی سیٹلرز نے اسے مار دیا ہے. ایک اور دھبا امریکہ کے اوپر, شیرین ابو عقلے, جرنلسٹ, فلسطینی, آرمینین اور امریکی, اس کو نہیں بخشا انہوں نے اسرائیلیوں نے, اور امریکہ کا کچھ یعنی آواز بھی نہیں نکلی بلنکن کی. اس وقت وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, وزیر خارجہ تھے. تو اس وقت ایک امریکی کا مرنا, اب اندر سے باتیں بہت آ رہی ہیں. ایک اور خبر آئی ہے ڈراپ سائٹ نیوز کے اندر کہ یہ رائن گریم, مرتضی حسین ڈائسی کیریکٹر ہے, وکاس احمد اچھا کیریکٹر ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے. ان کی خبر آئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی کچھ ہفتے سے زیادہ ہو گئے, ایک مہینے سے پہلے, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے اندر کیا بات ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان کا ایشو ریزالو کرو اور مجھ پہ بہت پریشر ہے. میرے خیال سے یہ خبر جھوٹ ہے, کیونکہ امریکہ کی اجازت کے بغیر, اور امریکہ اگر کچھ کہے تو اس کے بغیر پاکستانی افواج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کرتی. تو یہ خبر آنا کہ ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان کا ایشو ریزالو کرو, مجھے پریشر ہے, اور اس کے باوجود اس ملاقات کو ایک مہینے سے اوپر گزر جانے کے باوجود کچھ نہیں ہوا, تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہ سب افواہیں ہیں, یہ سب ڈس انفارمیشن ہے ایک تنظیم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. ابھی ہم نے اناؤنس کیا ہے, عمران خان نے ایک نیشنل موومنٹ سول ڈس اوبیڈینس کی, اس کے بیچ دوران یہ ٹاپ سائٹ نیوز کی خبر آتی ہے اور اس میں یہ انکشافات کرتے ہیں. تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن کس طرف کھڑی ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.